اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بہت ہی دکھ کی بات ہے کرکٹ کی دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت ہی اہم میچ ہونے جا رہا تھا پاکستان نیوزی لینڈ کے مابین، لیکن 2003 سے اب جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے میچ کھیلنا تھا، لیکن یہاں پر بھی سیاست غالب آتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے عالمی محاذ پر سازشیں کھل کر ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ گیم ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ کہ نیوزی لینڈ نے عین موقع پر ہی پیٹ پھیر لی اور کہا جی ہمیں تو سیکیورٹی مسئلے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں ایک رول ہے، ایک ریگولیشن بنایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم دورہ کرنے جاتی ہے تو اس کی جو آفیشلز ہیں اور جو سیکیورٹی سے متعلقہ لوگ ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن ٹھیک ہے، اور جب بھی پاکستان کے کسی نے دورہ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کو تو آلریڈی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے سری لنکن اٹیک کے بعد، جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا اس کے بعد۔ تو ایسے میں وہ دورہ ہوا، نیوزی لینڈ کے آفیشلس بھی گئے اور وہ سارا کچھ انہوں نے پاکستان میں وزٹ کیا اور اوکے کر کے پھر فکسچر طے ہوا، اور ایسے ہی ہوتا ہے، اصول بھی یہی ہے۔ اور جب فکسچر طے ہو گیا اس کے بعد جب میچ ہونے لگا تو سارا کچھ ہی چوپٹ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے کانوں میں، نیوزی لینڈ کے آفیشلس کے کانوں میں کسی نے کوئی پھونکا ہے پڑھ کے، تو یہ نتیجہ نکلا کہ ان کو ایک دم سے سیکیورٹی تھرڈ نظر آ گئی، جی کہ سیکیورٹی تھرڈ نظر آ گئی، سیکیورٹی ہو گئی۔ ہمیں اس خدشے کا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اظہار کیا جا رہا تھا، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب پھر بھارت نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا، کوئی جھوٹ بولا، پھر خبریں پھیلائی، اور اس کے بعد یہ سارا سین ہو گیا، اور بھارت بڑا وویلا کر رہا ہے اس ٹائم۔ اب آپ دیکھیں نا، بھارت اس میں انوالو نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں کہیں گے بھارت انوالو نہیں ہے؟ بھارت انوالو ہے اس میں، اور کیوں انوالو ہے، کیسے انوالو ہے؟ بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے، وہ ابھی بھی اس کرکٹ کو لے کے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو سکتی تھی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ وہ طالبان سے دوستی بڑھا رہا ہے پاکستان۔ اگر پاکستان دوستی بڑھا رہا ہے طالبان سے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ دہشت گرد نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے، اب بھارت کو دکھ ہے، افغانستان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ساری گیم اس کی جو ہے الٹ پلٹ ہو گئی، ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی، تو وہ بکھلاہٹ میں کچھ بھی بکواس کری جا رہا ہے بلا وجہ کی۔ تو پاکستان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کی سپورٹ حاصل ہے اس لیے تو یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا، اور بڑے وہ خوش ہو رہا ہے، شادی آنے بجا رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے ایک بار پھر پاکستان کی کرکٹ کا پٹھا بیٹھ جائے۔ اور شعیب اختر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انگلینڈ جو ہے وہ بیسیکلی اس سارے پروپیگنڈے کا حصہ بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں آنا چاہ رہے پاکستان، نہیں آنا چاہ رہے تو ویسے منع کر دے، کوئی اور ریزن دے دے۔ اس طرح کی حرکت مجھے سمجھ سے بالا تر ہے اگر انگلینڈ بھی ملوث ہے، کیونکہ ہمارے کچھ سیاسی حلقے اور جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے، کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ اس کی ہماری ازل سے دشمنی رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں غلام بنا کے رکھا، پھر ہم نے اسے آزادی حاصل کی تو اس کو ابھی تک وہ ایک آنگ نہیں پاتی، تو یہ بات، اس بات میں حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، پاکستان کی کرکٹ کو ایک دفعہ پھر مشکل کا سامنا ہے، مشکل صورتحال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انگلینڈ ہے وہ بھی دورہ منسوخ کر سکتی ہے، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے کے اندر وہ بھی فیصلہ سنا دیں گے، لیکن ہمیں کچھ بہت زیادہ پازیٹیو وائبس نہیں آ رہی انگلینڈ سے۔ تو اب اگر یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی کرکٹ ڈسٹرب ہوگی، کیسے وقت میں جب پاکستان اپنی ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ دبئی کو بنا کر کھیل رہا تھا، وہاں سیریز کرواتا تھا، وہاں اپنی میزبانی کے فرائض انجام دیتا تھا، اب پاکستان کی کرکٹ بحال ہو رہی تھی، پی ایس ایل ادھر شروع ہو گئی تھی، اور پی ایس ایل کے تھرو اور بھی بہت سارے غیر ملکی پلیئر آئے تھے، تو اب اس وقت ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ سچویشن رہی تو پی ایس ایل کے جو ہے وہ بھی کہیں اور کروانی پڑے گی، پاکستان سے باہر کروانی پڑے گی۔ تو اس سچویشن کو دیکھنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو بھی اس میں جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہوگا، اور اس ٹائم دباؤ سب سے زیادہ نو منتخب جو چیئرمین پی سی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اٹھائیں گے آئی سی سی رینکنگ میں، لیکن بات یہ ہے کہ آئی سی سی میں جا کے اگر یہ معاملہ اٹھائیں گے تو وہی والا سین ہونا ہے جو اقوام متحدہ میں ہو رہا ہے، پاکستان کی کشمیر کی قراردادوں پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، پاکستان کہی جا رہا ہے لیکن کوئی قراردادوں پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پہ۔ تو اسی طرح کا یہ سین ہو سکتا ہے، کیونکہ منوپلی تو چلتی رہی، بگ تھری ماضی میں کیا تھا، وہ یہی تھا نا، آسٹریلیا، انگلینڈ اور انڈیا کی جو اجارہ داری ہے اس کو فروغ دیا جائے، وہ تو اللہ توکل وہ ختم ہو گئی چیز، لیکن یہ بھی آئی سی سی کا بہرحال بھارت کا اثر رسوخ ہے اس میں۔
آئی سی سی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، بھارت آئی سی سی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہوگا ہر صورت میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان جو ہے اس پر خطرے کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور پاکستان کی کرکٹ ایک بار پھر سے متاثر ہو سکتی ہے، اور دشمن کا یہی ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو بہرحال ناکام بنانا ہوگا. جبکہ اب دیکھیں ایک اور سینیریو دیکھیں یہاں پہ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بھارتی میڈیا تو اچھال رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ اس کے منہ میں زبان دیتے ہیں، اس کے الفاظ ٹھونستے ہیں اس کے منہ میں. اور یہی ہوا ہے. آج مریم صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں، ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہیں جی یہ جو سب پاسپورٹ کی عزت کرانا چاہتے تھے وزیر اعظم صاحب، کرا لی عزت. تو آپ دیکھیں موقع محل دیکھیں یار کہ کیا مشکلات ہیں اس ٹائم. پاکستان کی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور آپ کر کیا رہی ہیں؟ گیم کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنا سیاست چمکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا آپ لوگوں نے. بجائے اس کے کہ اس ٹائم پاکستان کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بقا کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس ٹائم. اور یہ بڑا ایک بہت برا امپیکٹ گیا ہے کہ بھئی آپ کی وہ جو میزبان جو ٹیم ہے، مہمان ٹیم ہے، اس کو آپ نے وہ ایک دم سے چلی گئی اور آپ دیکھتے رہ گئے. تو یہ سیکیورٹی ادارے ہیں، ان پہ بھی یہ سوال بن رہا ہے. ظاہر سی بات ہے سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے. جب سازش ہوگی تو اداروں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ متاثر کرنا تھا کہ جی دیکھیں پاکستان کے ادارے سوئے میں. حالانکہ ہماری ٹیم سمیت ہماری ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں، شعیب اختر ہو گئے، عاقب جاوید ہو گئے، تنویر احمد ہو گئے، دیگر، وہ سب نے جو ہے وہ سیکیورٹی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. وہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور ایون کہ ڈیرن سمی وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پی ایس ایل کھیلنے آتے ہیں پاکستان تو ہمیں تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، ہم تو آزادی سے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی موج میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی ایک پروپیگنڈا ہے. اور جب باہر کے غیر ملکی کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف فیل نہیں ہوتا، تو یہ مریم صاحبہ یہاں پہ اور ہی دن میں وہ پاکستان کو اور زیادہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان تو ایسے ہی ہے، بس بغض عمران میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لوگ. تو اگر یہی سلسلہ رہے گا، یعنی اپنے بھی جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے اور بھارت کی زبان بولیں گے، تو پھر تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اگر ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو جی غدار کہہ رہے ہیں ہمیں، کس منہ سے کہہ رہے ہیں غدار؟ ہم تو حب الوطن، ہم حب الوطن جتنی ہم میں ہیں اور کسی میں ہے ہی نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور امید کرتے ہیں ہم اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بحال رہے گی، اور انگلینڈ بھی آئے گی، اور پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہباں.